السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ مخدوم اہل سنت فخر المشائخ پیر طریقت حضرت الحاج صاحبزادہ پیر قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بقضاء الہی وصال فرما گئے ہیں۔ آپ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ قدس سرہ العزیز کے جانشین اور سجادہ نشین تھے۔ آپ نے پوری زندگی خدمت دین سے اور دارالعلوم رضویہ سے لے کے بہت بڑے ادارے کے قیام تک اپنی زندگی ان عظیم خدمات پہ صرف کی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے بخشش و مغفرت کا سامان فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کو بلند منازل اور رتبات عطا کرے، آپ کو اعلیٰ علیین میں بلند مقامات سے نوازے، اور انبیاء، صدیقین، مقربین، اولیاء، شہداء اور صالحین کی معیت نصیب کرے۔ اللہ رب العزت آپ کے سفر آخرت میں ہر لمحہ اپنی بخشش و مغفرت اور اپنی رحمت آپ کے اوپر سایہ فگن رکھے، اور ہر لمحہ سفر آخرت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت آپ کی مددگار ہو، اور آپ کے درجات ہر لمحہ بلند سے بلند تر ہوتے رہیں۔ آپ کو حضرت محدث اعظم کی معیت، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت حضرت شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معیت آخرت میں، اور اپنے سلسلہ کے جمیع اکابر اولیاء، علماء، صالحین کی معیت نصیب ہو، اور بلند مقامات میں اللہ رب العزت آپ کا ٹھکانہ بنائے۔ آپ کے جملہ پسماندگان، آپ کی اولاد قاضی فیض رسول صاحب جو آپ کے صاحبزادے ہیں، انہیں بھی تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ پاک انہیں بھی صبر، ہمت اور حوصلہ عطا کرے، اور انہیں استقامت کے ساتھ اس ذمہ داری کو جو آپ چھوڑے جا رہے ہیں پوری کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا حضرت قاضی فضل رسول حیدر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ خود بھی بڑا دیرینہ اپنی اوائل عمر نوجوانی کے وقت سے تعلق تھا۔ تعلق تو خیر حضرت محدث اعظم قدس سرہ العزیز کی ذات گرامی کے وقت سے تھا، جب میں اپنے والد گرامی فرید ملت حضرت قبلہ ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ سال ہا سال تک اپنی بالکل نوجوانی میں آپ کی ہمراہ حضرت محدث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اور حضرت والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توضیح سلوی تلوی سمیت بعض اعلیٰ درجے کی اور کتب مختلف فنون میں حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالی سے دوبارہ پڑھی تھی، اعادہ کیا تھا ان کتب کا، ہر چند کہ وہ فرنگی میں لکھنؤ میں اپنے پورے طالب علمانہ 10 سالہ دور میں مکمل کر چکے تھے، تو ان کو شوق تھا کہ اعلیٰ حضرت کی نسبت تلمذ نصیب ہو، اور وہ انہوں نے حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے حاصل کی۔ تو کچھ کتب کا انتخاب کر کے آپ سے دوبارہ تبرکاً پڑھی، اور میں ان تمام کتب کے سما میں شریک ہوتا تھا، تو آپ کی صحبت نصیب ہوئی۔ اور حضرت قاضی محمد فضل رسول حیدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب شادی ہوئی تو اس شادی کی تقریب میں بھی میں حاضر تھا۔ نوعمری کا زمانہ تھا، حضرت محدث اعظم قدس سرہ العزیز کے ہمراہ آپ نے شفقت کر کے گود کے ساتھ بٹھایا تھا پیار سے۔ آپ کی شادی کی تقریب تھی، اس میں 2 دن حاضر رہا، اور ہمیشہ سال ہا سال تک میں اپنے استاد محترم
حضرت مولانا استاذ العلماء حضرت علامہ عبدالرشید رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہمراہی میں ہر جمعہ کو جنگ سے جب فیصل آباد آتا تو نماز جمعہ بھی یہاں ادا کرتا، اور جامع رضویہ میں بھی ابتدائی طور پہ 10 سے 12 منٹ 15 منٹ کا خطاب کرتا تھا۔ بعد ازاں حضرت استاد محترم مولانا عبدالرشید رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرماتے تھے، بلکہ ان سے بھی قبل جب جانشین تھے حضرت مولانا علامہ غلام رسول رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ الحدیث تھے، اور میرے بھی وہ اساتذہ میں سے تھے، تو ان کے خطاب کے زمانے میں بھی قبل 10-12 منٹ میں جمعہ کا خطاب ہمیشہ جامع رضویہ میں کرتا تھا۔ سو ہر جمعہ کو حضرت قاضی محمد فضل رسول حیدر صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوتی، آپ کی مجلس میں بیٹھنا ہوتا، آپ بہت شفقت فرماتے، محبت فرماتے، بڑا پیار کرتے، یہ جانتے ہوئے کہ ہمارا 2 نسلوں سے اس گھرانے کے ساتھ ایک قریبی تعلق ہے، اور وہ ہمیشہ برقرار رہا۔ وہ محبت کا تعلق، وہ عقیدت کا تعلق، وہ باہمی ایک دوسرے سے ہمدردی اور بے خواہی کا تعلق ہمیشہ برقرار رہا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت حضرت قاضی محمد فضل رسول حیدر صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور غازی فضل احمد صاحب مرحوم کے بھی درجات بلند فرمائے، اور حاجی فضل کریم صاحب کے بھی مرحوم کے درجات بلند فرمائے، اور سب کے خانوادے، ان کی اولادیں، پسماندگان، اعزاء و اقارب، ان سب کو صبر جمیل نصیب ہو، اور وہ روشن راستے جو حضرت محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضع کیے ہیں اور روشن طریق جو دکھائے ہیں، اور جو مثالیں امثال ثبت کی ہیں، اور اپنی حیات مبارکہ سے اور اپنی علمی جد و جہد سے اور عشق رسول کا نور پھیلا کر، اور ادب اور احترام اور تکریم رسول کا نور پھیلا پر، اور عقیدہ محبت و عشق رسول، عقیدہ اہل سنت حقہ کے دلائل کے نور کو پھیلایا ہے، وہ اتنی عظیم میراث دی ہے کہ ہزارہا افراد پاکستان میں اور اب تو شرق سے غرب تک دنیا میں پھیلے ہوئے ان سے فیض یاب ہوئے تھے۔ ہزارہا شمع حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض سے اس جگہ سے فیض یاب ہوئی تھی، جو دنیا کے کونے کونے میں نور کو پھیلا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت اس مرکز کو ہمیشہ سلامت رکھے، آباد رکھے، آگے ترقی عطا کرے، اور ان کی اولادوں کو بیش از بیش اسے فروغ پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سارے خانوادے کو آباد اور سلامت رکھے۔ میری دعائیں اور میری طرف سے محبتیں اور میرا سلام سب کے لیے حاضر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ